بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کنز القرآن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے مکی مدنی صورتوں کی وضاحت۔ مکی مدنی صورتوں کی وضاحتی باتیں آج آپ کے سامنے بطور مذاکرہ پیش کرنے والے ہیں، جس کے ذیلی عنوان ہے کہ قرآن مجید میں مکی مدنی صورتوں کی تعداد کیا ہے۔ نمبر 2، مکی مدنی ہونے کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ نمبر 3، کون کون سی صورتیں مکی ہے اور کون کون سی صورتیں مدنی ہے۔ نمبر 4، مکی مدنی پہچاننے کا ضابطہ کیا ہے۔ اور نمبر 5، مکی مدنی صورتوں کے متعلق درجات حفظ کی کوتاہی کیا ہے، وغیرہ ذیلی عنوان کو انشاءاللہ بطور مذاکرہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ تو پہلا عنوان ہے کہ مکی مدنی صورتوں کی تعداد کیا ہے۔ قرآن مجید میں مجموعی 114 صورتیں ہیں، جن میں راجح قول کے مطابق مکی صورتیں 86 ہے، جبکہ مدنی صورتیں 28 ہے۔ لیکن بعض مصاحف میں بعض صورتوں کو مدنی بتلایا ہے جبکہ وہ مکی ہے، یا اس سے برعکس ہے۔ مکی مدنی دوسرا ذیلی عنوان کہ مکی مدنی ہونے کا مطلب و معنی کیا ہے۔ اس سلسلے میں کتابوں میں 3 اقوال ذکر کیے جاتے ہیں۔ پہلا قول کہ جس میں اہل مکہ سے خطاب ہو وہ مکی، اور اہل مدینہ سے خطاب ہو وہ مدنی ہے۔ دوسرا قول، جو صورت مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی کہلائی، اور جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی کہلائی۔ عموماً درجات حفظ و ناظرہ میں طلباء کو دریافت کرنے پر یہی قول بتلاتے ہیں۔ تیسرا قول جو کہ راجح ہے اور اصح ہے، جو صورتیں قبل الہجرت نازل ہوئی وہ مکی کہلائی، اور جو صورتیں بعد الہجرت نازل ہوئی وہ مدنی کہلائی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ صحیح اور راجح قول ہے، ہمیں اپنے طلباء کو یہی قول سکھانا چاہیے، لیکن اس قول کو سکھانے سے پہلے ہمیں ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ گوش گزار کرنا ہوگا، پھر اس تیسرے قول کو سمجھانا ہوگا۔ تیسرا ذیلی عنوان ہے کہ کون سی صورتیں مکی اور کون سی صورتیں مدنی۔ پیارے ناظرین، یہ سوال ہمیشہ حفاظ کرام سے بطور چیلنج کے پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ پختہ حافظ ہو تو قرآن مجید کی مدنی صورتیں کتنی اور کون کون سی ہیں ذرا بتلا دو۔ اکثر حفاظ کرام سوچ سوچ کر بتلاتے ہیں تو بعض گنوانے سے قاصر ہوتے ہیں۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اہل عجم کے مصاحف میں بعض مختلف صورتوں کو بھی مدنی لکھا ہے، جس سے حفاظ کرام کو خلجان ہوتا ہے۔ مدنی صورتوں کی تعداد یاد رکھنے کے لیے کتابوں میں عددی معجزے کے طور پر لکھا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیات 286 ہے۔ آگے سے 2 کا عدد نکال دیتے ہیں تو مکی صورتوں کا عدد یعنی 86 بنتا ہے، اور پیچھے سے یعنی 286 میں سے 6 کے عدد کو نکال دینے سے مدنی صورتوں کا عدد بن جاتا ہے۔ اب وہ 28 مدنی صورتیں کون کون سی ہیں، اس کو بآسانی یاد رکھنے کے لیے ایک عمدہ ترتیب دی ہے۔ امید ہے کہ حفاظ کرام کو یہ ترتیب یاد رکھنے اور یاد کرنے کے لیے پسند آئے گی انشاءاللہ۔ تو اس ترتیب میں 8 سٹیپ ہے۔ پہلے سٹیپ پر ہے پارہ 1 سے 10 میں فقط 6 صورتیں مدنی ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انفال اور سورہ توبہ، یہ 6 صورتیں مدنی ہے۔ دوسرا سٹیپ پارہ 11 سے 20 میں فقط 3 صورتیں مدنی ہے، سورۃ الرعد، سورہ حج اور سورہ نور۔ تیسرا سٹیپ پارہ 21 سے 25 میں صرف 1 صورت مدنی ہے، اور وہ صورت ہے سورہ احزاب۔ اب 25 پارے ہو چکے ہیں، اب 26 سے 30 5 پاروں کی تفصیل کچھ طویل ہے، ذرا توجہ سے سنیے کہ پارہ 26 میں
3 صورتیں مدنی ہے، سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات۔ 5واں اسٹیپ ہے پارہ 27 میں صرف ایک صورت مدنی ہے، سورہ رحمان۔ نمبر 6 چھٹا اسٹیپ ہے پارہ 28 میں ساری صورتیں مدنی ہے، 9 کی 9 صورتیں ہیں، 9 کی 9 صورتیں مدنی ہے، سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، تغابن، طلاق اور تحریم۔ 7واں اسٹیپ ہے پارہ 29، اس میں فقط ایک ہی صورت مدنی ہے اور وہ ہے سورۃ الدہر، یعنی سورۃ الانسان بھی قرآن میں لکھا ہے، سورۃ الدہر بھی لکھا ہے۔ 8واں اسٹیپ ہے پارہ 30، اس پارے میں 3 صورتیں مدنی ہیں، سورۃ البینہ، سورۃ الزلزال اور سورۃ النصر۔ تو یہ 8 اسٹیپ ہے۔ پہلے اسٹیپ میں 6 صورتیں، دوسرے میں 3، تیسرے میں 1، چوتھے میں 3، 5 میں 1، 6 میں 9 اور 7 میں 1 اور 8 میں 3 صورتیں مدنی، مجموعی یہ 28 صورتیں مدنی ہے۔ پیارے ناظرین، چوتھا ذیلی عنوان ہے مکی مدنی صورتیں پہچاننے کا ضابطہ کیا ہے؟ عزیزو، اس بات کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت محسوس تو نہیں ہو رہی تھی، لیکن عنوان کے ذیل میں یہ بات بھی آتی تھی تو اس کو بھی لگے ہاتھ ذکر کر رہا ہوں کہ مکی صورتیں وہ ہیں جس میں انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو ذکر کیا گیا ہو، روز قیامت اور جنت و جہنم کے احوال کا بیان ہو، جس میں سجدات تلاوت آئے ہوں سوائے سورہ حج اور سورہ رعد کے، اس لیے کہ یہ 2 صورتیں مدنی ہے، استثناء ہے، اور جس میں لفظ کلہ آیا ہو وہ تمام صورتیں مکی ہے۔ مدنی صورتیں وہ ہے جس میں غزوات کا ذکر ہو، احکام و فرائض اور آداب کو ذکر کیا گیا ہو، جس میں منافقین اور اہل کتاب کا تذکرہ ہو، اور جس میں یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے خطاب ہو، وہ تمام صورتیں مدنی ہے۔ اور بھی باتیں ہیں لیکن تاہم اور بھی باتیں لکھی ہیں، تاہم پڑھنے والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ 5واں اور آخری عنوان ہے کہ مکی مدنی صورتوں کے متعلق درجات حفظ کی کوتاہی۔ حفظ کی درجگاہیں مکی مدنی صورتوں کے سلسلے میں افراط و تفرید کی شکار ہے۔ بعض درسگاہوں میں صورت کے نام کے ساتھ مکی مدنی نہیں یاد کروایا جاتا ہے، بعض نہ صورت کا نام اور نہ ہی مکی مدنی یاد کرواتے ہیں، تو دوسری جانب بعض حضرات اساتذہ کرام صورتوں کے نام، مکی مدنی آیات، رکوع وغیرہ سب یاد کرواتے ہیں، لیکن سنانے کے دوران کسی طالب علم نے مذکورہ باتوں کو بولنے میں غلطی کی تو خوب پٹائی کرتے ہیں، یا سننا موقوف یا واپس کر دیتے ہیں۔ پیارے خدام قرآن، مذکورہ باتیں گو قرآن مجید نہیں ہیں، لیکن ملحقات قرآن ضرور ہے۔ اس لیے حفظ کے ساتھ ساتھ یاد نہ کروا کے ناقص حافظ بھی نہیں رکھنا چاہیے، اور یاد کرانے میں بیجا سختی کر کے کسی طالب علم کو حفظ قرآن سے محروم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس قسم کے افراط و تفرید سے حفظ کی درسگاہوں کو پاک رکھنا چاہیے۔ مذکورہ باتوں کو کیسے یاد کروائیں؟ افراط و تفرید سے بچتے ہوئے، معتدل راہ اپناتے ہوئے، جب طالب علم نئے سبق کے لیے ناظرہ پڑھے یا نئی صورت شروع کرے تو مذکورہ باتیں پڑھ کر بتلائیں، گرچہ طالب علم کو پڑھنا آتا ہو، اور نہ آتا ہو تو کم از کم 5 مرتبہ کہلوائیں تاکہ بنیاد سے پختگی آ جائے۔ پھر سبق پارہ اور آموختہ دور میں روزانہ بولنے کی تاکید کریں، اور صرف ایام امتحان میں بلوانے سے احتراز کرنا چاہیے۔ پیارے ناظرین و سامعین، یہ مکی مدنی صورتوں کے متعلق ایک وضاحتی بات تھی جو کئی دنوں سے قلم بند کی ہوئی تھی،
آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی تھی، موقع نہ مل سکا، تاخیر ہو گئی، معاف فرمائیں۔ درجات حفظ سے متعلق جو کچھ بھی باتیں آپ حضرات کو سننی ہے تو ہماری چینل پر الحمدللہ آپ کو مل جائے گی، اور اگر کوئی حفظ سے متعلق کوئی سوال ہے تو اس پر بندے کا نمبر درج ہے، آخر میں یہ کتاب بھی شو ہو رہی ہے، اس کتاب کو آپ منگوا سکتے ہیں، درجات حفظ کے لیے بڑی مفید ہے۔ جو حضرات پڑھ چکے ہیں یا اس کا مطالعہ رکھتے ہیں ان سے رابطہ کریں، مناسب معلوم ہو تو آپ اس نمبر پر رابطہ کریں اور کتاب بھی پڑھیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی فقط، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔